قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ پروگرام شان صدیق کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد جس جماعت کو مقدس، محترم، مکرم اور ذی شان بنایا ہے، وہ جماعت ان عظیم لوگوں کی ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ یہ جماعت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے۔ یہ وہ قدسی گروہ ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں جا بجا بیان ہوئی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ کے مد اور نہ ہی نصف کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ مکرم ناظرین، پروگرام شان صدیق میں ہم اسی قدسی گروہ کے سالار امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کی سعادت پاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج ایک دفعہ پھر آج کی نشست میں ہمیں فیض یاب کیا ہے، شرف یاب کیا ہے ہمارے انتہائی محترم اور مکرم اور بڑی مقتدر شخصیت، زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب خوش آمدید، آپ پھر تشریف لائے، آپ کی بڑی بندہ نوازی۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت، تعلیم و تدریس اور علم کا نور پھیلانے والی شخصیت، پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں اس کام کے صدقے میں اور اپنے منصب کی انجام دہی کے سلسلے میں عزتوں اور رفتوں کے حصار میں رکھا ہے۔ ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پھر تشریف لائے اور بندہ نوازی فرمائی، بڑی نوازش۔ جزاک اللہ۔ ہمارے تیسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ARYQ TV کا ایک بڑا خوبصورت باوقار چہرہ، نعت خوانی کا میدان ہو یا میزبانی کا میدان، دونوں میں یکساں محبتوں انہیں اور رفتیں عزتیں حاصل ہیں، جناب الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ افضل بھائی خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بارگاہ صدیقی میں ہم سارے فقیر ہدایہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنی حاضری کا آغاز فرمائیے۔ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کھلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کھلا، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کھلا، اور محروم
دیا ہمیں جس سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھلا عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھلا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم ارے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا سبحان اللہ افضل بھائی، سلامتی ہو دائمی آپ پر۔ حضرت مظفر وارثی علیہ رحمہ کا یہ خوبصورت استغاثہ جناب الحاج محمد افضل نوشاہی نے پیش کیا، اللہ ان کی تربت پر بھی بے شمار رحمتیں فرمائی۔ آئیے آج کی نشست میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہماری ہر نشست میں ایک معین مخصوص موضوع ہوتا ہے جس کے تحت ہم اپنی گفتگو پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع جو ہے وہ بڑا دلربا ہے، صدیق اکبر بحیثیت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر کی عشق و محبت کی کیفیات کیسی تھی، وہ کیسے ٹوٹ کر اپنے کریم آقا سے محبت کرتے تھے اور اس کے کیسے کیسے مظاہر پوری دنیا نے دیکھے، اس کی کچھ جھلکیاں، اس کی کچھ کرنیں اور اس کے کچھ اشارات آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی سعادت پائیں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب سے۔ پیر صاحب قبلہ، حضرت صدیق اکبر کو بلا مبالغہ امام العاشقین کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے سیرت صدیق اکبر جو ہے بحیثیت امام العاشقین آپ کیسے بیان فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او، سبحان اللہ، عثمان آب زمزم علی حج اکبرست۔ اللہ، بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب۔ دیکھیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندہ مومن کی معراج کا نام ہے، درست۔ اور پھر وہ بندہ مومن جو مومنین کے سلطان ہیں، سبحان اللہ، جو سالکوں کے امام ہیں، جو اماموں کے امام ہیں، درست۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہیں اپنا امام کہتے ہیں اور جن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں عشق کسے کہتے ہیں؟ اس کے 3 حرف ہیں، پہلا ہے عین، دوسرا ہے شین، تیسرا ہے قاف۔ درست۔ یہ عین عجز کا ہے، شین شوق کا ہے اور قاف قرب کا ہے۔ بہت اچھا ہے، خوبصورت تشریح۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عجز و انکساری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑے رہے اور بچپن کی عمر سے 16-17 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ عشق و محبت کی اس کیفیت میں جڑے رہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو بھی فرماتے یہ اس کی تصدیق کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور جنہیں صدیق کا لقب خداوند قدوس نے عطا فرمایا ہو۔ اور پھر عشق کی انتہا یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی حیات گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو
تو جو لباس صدیق اکبر پہنتا ہے خدا کے فرشتے بھی وہی پہنتے کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عشق رسول میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ جب معراج کے اپنے ہجرت کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھیج دیا، اب حکم تو سب کو ہوا چلے جائیں، لیکن ہم راز کوئی ایسا بھی موجود ہے کہ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عاشقوں کی کیفیات بیان کر رہا ہوں، یہ اس عشق کی کیفیات ہے جو صدیق اکبر کے دل میں تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا ایک مقام پر کہ جو میرے دل میں تھا میں نے صدیق کے دل میں اتار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اس عشق کی کیفیت ہے۔ عرض کرتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا گیا کہ تمہیں بھی بتا دیں گے۔ اور جب ہجرت کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پر لٹا کر جناب صدیق اکبر کے گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دینے کی نوبت نہیں آئی، دروازے پہ پہنچتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو سویا نہیں؟ عرض کیا میں تو اس دن سے انتظار میں ہوں، رات بھر کبھی سویا ہی نہیں۔ عقل کہتی ہے کھا شیر و شکر، عشق کہتا ہے پی خون جگر، عقل کہتی ہے مالا مال ہو، عشق کہتا ہے پائے مال ہو، ہائے ہائے اور عقل کہتی ہے چل بازار کو، عشق لے آتا ہے کوچہ یار کو، یار کو۔ عقل کہتی ہے بدو نیک ہے، عشق کہتا ہے نا سب ایک ہے۔ اور جناب اقبال نے اس عقل و عشق کا جو مزاج بیان کیا ہے کہ عقل ہے جویان راہ، عشق ہے دانائے راہ، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے عشق کی وہ کیفیات ہیں کہ اپنا مال بھی رسول اللہ کے نام پر قربان ہے اور اپنی حیات بھی رسول اللہ کے نام پر وقف ہے۔ اور عشق کی یہ کیفیت تھی کہ میرے کریم آقا کی عمر مبارک بھی 63 برس ہے، صدیق اکبر کی عمر مبارک بھی 63 برس ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی علالت بھی بخار میں ہے، صدیق اکبر کی علالت بھی بخار ہے۔ اور پھر دیکھیں عشق کا اس سے بڑا آپ کو کیا بتاؤں، ہر کسی کا اپنا ایڈریس ہوتا ہے۔ بڑی آسان بات دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو، ارشاد ہو۔ ہر کسی کا اپنا ایڈریس ہوتا ہے، آپ کے گھر کا اپنا ایڈریس ہے، میرا بالکل صحیح، اور اسی سے پہچان۔ لیکن صدیق اکبر کا اپنا ایڈریس نہیں، ان کا جو پتہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ان کا مقام پیش کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی پہچان ہی نہیں رکھی، اپنی پہچان ختم ہے اور پہچان رسالت مآب میں اپنے آپ کو وقف کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ پیر صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت آغاز فرمایا، اور جب پتے کی ایڈریس کی بات کی تو یہ کہتے کہتے آئیے وقفے کی جانب چلتے ہیں۔ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، پتہ ہے روضہ سرکار تیرا، واہ واہ واہ، پتہ ہے روضہ سرکار تیرا، روضہ سرکار تیرا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین یہاں پر۔ ناظرین خوش آمدید، آپ سب کا خیر مقدم ہے ARYQ TV پر۔ شان صدیق خصوصی پروگرام ہے، اور اس سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے صدیق اکبر بحیثیت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا۔ آپ جانتے ہیں عشق کے بہت سارے مظاہر بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بہت ساری اقسام بھی ہو سکتی ہیں، اس کے بہت سارے حصے بھی ہو سکتے ہیں، جان سے، مال سے، رزق سے، اولاد سے، دنیا سے، دیگر بہت ساری جہاد سے عشق ہوتا ہے۔ آج ہم چند جہاد کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ جس عشق کا امین اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں کیونکہ جن جہاد کا میں نے ذکر کیا، مال بڑی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ڈومیننٹ فیچر ہے کہ بڑے بڑے اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں سے بہت سارے رستے منفی سمت بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو مال ہے وہ عشق رسول میں کیسے قربان ہوتا ہے، فراواں جذبوں کے ساتھ اس کے کچھ اشارات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کیا ایک کیف آور موضوع ہے جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ عشق کا چیپٹر اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک امام عاشقاں کا ذکر ہی نہ ہو۔ درست فرمایا، متفق۔ دیکھیں یہ جو عشق ہوتا ہے نا، اس کی کئی جہات ہوتی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ذات سے عشق ہوتا درست ہے، صفات سے عشق ہوتا ہے، بالکل صحیح، نسبت والی چیزوں سے، منصوبات سے عشق ہوتا ہے، افعال سے عشق ہوتا ہے، اداؤں سے عشق ہو جاتا ہے، اداؤں اور احوال سے عشق ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے، یعنی عجیب و غریب کیفیات۔ پھر اس عشق کے مظاہر ہیں، صحیح، کبھی جان دے کر، کبھی مال دے کر، کبھی پیرا دے کر، یعنی عجیب ایک کیفیات ہے نا۔ تو جو کیفیت اس عشق کی کیفیت میں نصیب ہو جائے تو وہی کیفیت ہی سبحان اللہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے حبیب کو بھی پسند ہے۔ بالکل صحیح ارشاد فرمایا آپ نے، بالکل صحیح۔ ان میں سے
دیکھیں نا اللہ نے نعمت دی ہو، اس نعمت کا صحیح حق یہ ہے کہ اسے سب سے بہترین جگہ پر خرچ کیا جائے۔ متفق۔ نعمت کی قدر تو تبھی ہو سکتی ہے، بالکل، نعمت کا شکرانہ بھی ڈاکٹر صاحب شکرانہ تو تبھی ہے نا، سب سے بہترین جگہ پر خرچ کریں، اور صدیق اکبر اس میں سب سے بازی لے گئے۔ کیا کہنے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے وہ ساری منظر کشی کی، ارشاد ہو۔ من شب صدیق را دیدم بخواب، ہاں، ایک رات میں نے صدیق اکبر کو خواب میں دیکھا۔ گلز خاک راہ او چیدم بخواب، اللہ اور اکبر۔ خواب میں ان کے قدموں کی خاک جو ہے وہ اکٹھی کر رہا ہوں۔ کیا کہنے علامہ کے، اور کیا طرز ہے۔ کلیم اول سینائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہائے 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 سینائے محمدی کے پہلے کلیم، ہائے ہائے، قربان جائیے نسبت کلیم۔ ہمت او کشت ملت را امن الناس بر مولائے ماں، پہلا بھائی سبحان اللہ، یہ مصرع تو آفاقی ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ امن الناس حدیث پاک ہے، سبحان اللہ۔ کائنات میں، انسانوں میں سب سے بڑھ کر جس نے احسان کیے ہیں نا میرے اوپر، وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ کہتے ہیں سبحان اللہ، امن الناس بر مولائے ماں، ہمارے مولا، کائنات کے مولا کے اوپر بھی جس نے احسان کر دیا وہ صدیق اکبر۔ ہائے کلیم اول سینائے ماں، سینائے محمدی کے پہلے کلیم ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمت او کشت ملت راچ و ابر، اس کی ہمت، اس کی استقامت ملت کی کھیتی کے لیے بادل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اللہ، ساری چیزیں اکٹھی، ساری ہر تمام نسبتوں میں ثانی۔ گفتم شے خاصائے خاصان عشق، میں نے کہا اے خاصائے خاصان عشق، عشق کے خاص لوگوں میں سے خاص، عشق تو سرے مطلع دیوان عشق، اللہ، عشق کا جب دیوان لکھا جائے گا تو اس کا سرے مطلع، ہاں، اس کا مطلب ہی صدیق اکبر کے دیکھیں لیے۔ نا، یہ ایک پہلو ہے، مال اس کی ایک جہت ہے۔ اب دیکھیں نا، اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اپنی رشتے آڑے نہیں آنے دے رہے، کیفیات اور احوال محفوظ رکھے ہوئے ہیں، تو مال تو پھر ایک ثانوی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے لیکن ان کے اتنا حوالے۔ خرچ کیا، سبحان اللہ۔ جہاں جہاں اشارہ ابرو ہوتا تھا وہاں صدیق کا مال خرچ ہوتا تھا، جہاں لوگوں کے خیال تک نہیں پہنچتے تھے صدیق وہ سٹیپ لے چکے ہوتے، وہ یقین کی منزل پہ ہوتے، یقین کی منزل پر ہوتے، لوگ گمان کی منزل میں، وہ یقین کی منزل میں ہوتے، اور رشک کرتے رہ جاتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جس طرف اشارہ کیا تھا قبلہ پیر صاحب نے، سبحان اللہ، وہ جو سارا کچھ تبوک کے موقع پر لے آئے اور ببول کے کانٹوں کے تکمے لگائے ہوئے ہیں، اقبال نے کیا خوبصورت منظر کشی کی، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، کہ تانا آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح طواف اولا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام صدیق کا ہے اور امام العاشقین کا ہے، اور وہی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ ذرا، علامہ نے کہا تھا ذرہ ہے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو کی ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے، اور موتی رولے ہیں گفتگو کی صورت میں، علامہ کے اشعار کی صورت میں۔ اللہ آپ کو اور برکت نصیب فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ پیر صاحب قبلہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیر صاحب قبلہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب مختلف جہاد کی بات کی جاتی ہے تو بہرحال مال جو ہے وہ اولین ترجیح نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو بندہ اپنی جان جو ہے اس کو قربان کرنا سب سے مشکل ترین امر ہے۔ صدیق اس معاملے میں بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں، کیا فرمائیے گا عشق کے اس پہلو پر؟ دیکھیں جی، عشق کی انتہا یہ ہے نا کہ اپنی جان بھی جی درست محبوب کے قدموں پہ وار دی جائے۔ وہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں سین کعبہ میں جو ہے اعلان توحید کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ واللیل کی زلفوں والے کا دیدار کرو، والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھو، اور کس آنکھ سے دیکھو، وہ میری آنکھ سے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل و ابو لہب کی آنکھ سے نہ دیکھو، وہ صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو۔ تو آپ جب تشریف لائے سین کعبہ میں، اسلام کا پہلا خطیب ہے، خطاب فرما رہا ہے، لوگوں نے ادھر سے پتھر ادھر سے ڈنڈا، کسی نے کچھ لہو و لہان کر دیا، اور سب اس حال میں چھوڑ گئے کہ اب یہ زندہ نہیں رہے، درست۔ گھر والے اٹھا کر لے گئے، لیکن جب تھوڑا ہوش آتا ہے نا، لب ہلتے ہیں، سب نے کان قریب کیے، ابو بکر کیا کہتے ہو، پانی چاہیے؟ فرمایا پانی نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے، میرا محبوب کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سب چھوڑ کر چلے گئے،
جو عزا کار رشتہ دار آئے تھے نا، انہوں نے کہا ہمیں تیری فکر ہے اور تمہیں پھر اس کی فکر ہے، اللہ جس کی خاطر تیرا یہ حال ہوا ہے، ساری مار پڑی، سب چلے گئے، ماں رہ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد جب تھوڑے لب ہلے نا، تو ماں نے پھر کان قریب کیے کہ بیٹا پانی چاہیے، کہا پانی نہیں چاہیے، مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ المختصر، میں اس کو اختصار سے کرتا ہوں چاہے اپنے وقت میں رہوں۔ جب حضور کی بارگاہ میں آپ کی والدہ نے پتہ لگا لیا حضور دار ارقم میں تھے، اور جب آ کر بتایا تو لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑے ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جا کر واہ ویلا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میرا حال کیا ہوا ہے، دیکھیے کیا ہو محبوب یہ آپ کی خاطر میرا کیا حال ہوا ہے، یہ نہیں کہا۔ جاتے کہا حضور مہربانی فرمائے میری والدہ کو بھی کلمہ پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عشق کے وہ منازل کے مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ کائنات میں بہادر شخص کون ہے، تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر۔ اللہ، کہا مجھے وہ منظر یاد ہے کہ میری چھوٹی عمر تھی جب صحن کعبہ میں لوگوں نے آ کر میرے کریم آقا کے جو ہے گلے میں کپڑا ڈال لیا تھا اور اتنا مارا تھا، اور اس وقت اگر کوئی آواز گرجی ہے یہاں اور اس نے آ کر آواز نے چمک کے کہا ہے ہٹ جاؤ لوگو، اس کو مارتے ہو، اس کو برا بھلا کہتے جو تمہارا بھلا چاہتا ہے، ہائے ہائے، اور آ کر صدیق اکبر حضور کے اوپر گر پڑے، اللہ ڈال بن گئے، یعنی ڈال بن گئے، اور لوگوں نے پھر آپ کو اتنا مارا کہ جو ہے آپ لہو لہان ہو گئے۔ اور دیکھیں نا ہجرت کی رات، کبھی صدیق اکبر دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، ادھر سے نہ کوئی آ جائے، ادھر سے نہ کوئی آ جائے، سبحان حضور سے آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب 70 سوراخ ہیں اس غار کے اندر اور 69 کو بند کر دیا ہے اور ایک بچ گیا ہے، اس کے آگے اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں، اور سانپ جو ہے وہ ڈستا ہے، آپ کے قدموں کو بوسے دیتا ہے، جو 600 سال سے وہاں دیدار مصطفیٰ کے لیے بیٹھا ہے، اور اس پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ اصل میں عشق کی بات یہ تھی جو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا تو جس میں اطہر تو حضور کے ساتھ مس ہو چکا تھا، اب صدیق اکبر کے قدم رہ گئے تھے۔ اب سانپ نے ڈسا تو لعاب دہن مصطفیٰ صدیق اکبر کے قدموں پہ بھی لگ گیا۔ آپ کو معلوم ہے جو چیز رسالت مآب سے مس ہو جاتی ہے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی، درست، اللہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ اگر رومال سے میرے حضور ہاتھ صاف کر لیں تو اس کو دھویا نہیں جاتا بلکہ تندور میں ڈالا جاتا ہے اور وہ پھر اجلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے عشق رسول میں اپنا مال تو درکنار، یہ تو سب چیزیں ثانوی حیثیت ہے، پروفیسر صاحب نے بتایا ہے، لیکن اس فرمان کے مطابق کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان سے بڑھ کر عشق رسول کر کے دکھایا اور عشق رسول میں اپنی زندگی کو گزارا۔ بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ۔ ہمیں ناظرین وقفے میں جانا ہے، اس سے پہلے میں سوال جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سوال جو ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ہے، سوال کی نوعیت ہی بڑی خوبصورت ہے کہ محبت ہم جب کرتے ہیں کسی سے، ہم عام آدمی بھی کریں تو اس کی جہاد میں یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کریں تو پھر دوسرا آپ سے محبت کرے، محبت پھر تکمیل کا جامہ پہنتی ہے، یعنی ون وے ٹریفک اس میں نہیں ہوتی، اس کا کوئی لطف نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو دل و جان سے اپنے کریم آقا سے پیار کرتے تھے، ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے کریم آقا ابوبکر صدیق سے کتنا پیار کرتے تھے، وہ محبت کا کیا عالم تھا جو سرکار دو عالم کی طرف سے آپ کو تھی۔ ناظرین اس کا جواب سنیں گے اور جواب بڑا دلربا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں یقیناً اس سے زیادہ بڑھ جائیں گی، ان کی رفتار بڑھ جائے گی، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ یہ منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ جی ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، خوش آمدید پوری دنیا کے ناظرین کا، اور اس وقت جتنے بھی لوگ بارگاہ صدیقی میں حاضری دینے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہیں، آپ سب کا خیر مقدم۔ سوال کیا جا چکا، جواب کے طالب ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ذات ہے نا، علامہ نے کہا تھا من چے گویا مستولا یش کے چیز، کیا کہنے، اللہ اکبر، میں تجھے کیا بتاؤں رسول اللہ کی محبت کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ خشک چوبے در فراق، یہ خشک لکڑی، خشک لکڑی بھی ان کی محبت کو برداشت نہیں کر پائی، محبت میں فراق کو برداشت نہیں کر پائی اور چیخ اٹھی ہے۔ اللہ، جس اللہ کے رسول نے اس لکڑی کی محبت کا بھی خیال رکھا، اللہ اکبر،
قربان جائیے، واپس اس کے پاس تشریف لائے، سبحان اللہ، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، ستون حنانہ، استوانہ حنانہ، اور عجیب کیفیت تھی، وہ سسکیاں لیتا ہوا ہائے رو رہا ہے، اور حضور آغوش رحمت میں لیے ہوئے ہیں۔ بلکہ زرقانی علی المواہب میں دیکھیں تو سیرت کی کتاب میں آتا ہے وہ پھٹنا شروع ہو گیا نا، بالکل اللہ، وہ جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ ایسی کیفیت جو اللہ کا رسول مطلب خشک تنے کی محبت کو بھی نہ بھولے، ہائے جو فرمائے احد جبل یحبنا ونحبہ، ہائے ہائے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت، جو پہاڑ کی محبت کو نہ بھولے، ڈاکٹر صاحب جو پتھر سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، جو پتھر کی محبت کو، پہاڑ کی محبت کو نہ بھولے، ہائے ہائے، جو اس خشک لکڑی کی محبت کو نہ بھولے، تو کائنات میں سب سے بڑے عاشق کی محبت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، اب دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا شان عطا فرمائی، مطلب کوئی ایک شان ہو تو بیان کی جائے نا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا، ساتھ صدیق کا نام ضرور آئے گا، بالکل صحیح، اللہ، ممکن ہی نہیں ہے، جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جدائی کی کوئی کیفیت اور حوال ہے ہی نہیں یہاں۔ اب دیکھیں نا، فنائیت کے اس مقام پر ہیں، ابھی بات ہو چکی ہے کہ جس نے اپنا پتہ تک بھی ہائے ہائے، ختم کر دیا ہو، فنائیت کا یہ عالم ہو، اللہ اکبر، اور پتہ پوچھنا ہو تو محبوب کی گلی میں آ جائے، ہائے 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 ہائے، اللہ، یہ والی جو کیفیت ہے نا، یہ بڑی خاص کیفیت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر عشق جو ہے وہ صدیق اکبر نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، تو ان کو جو پھر محبتیں نصیب ہوئی ہیں نا، دیکھیں نا، وہ غار ہو، وہ مزار ہو، اور مزار کا جو قرب ہے، سبحان یعنی کسی کو ایک لمحے کی زیارت مل جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور جو قیامت تک حضور کی آغوش میں ہے، اللہ اکبر، اور کتنے مدارج طے ہوں گے، کتنے انوار اترتے ہوں گے، کتنی کیفیات ہوتی ہوں گی، سب سے زیادہ قرب تو حضور کا صدیق اکبر کو حاصل ہے نا، پھر فاروق اعظم ہے نا۔ جی درست ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ سنور جاتا ہے، اور صدیق کمل کا پھول اتنا شفاف نہیں ہوتا جتنا صدیق اکبر کا قربان جائیے عشق ڈاکٹر رسول صاحب، سبحان شفاف اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، تو ماشاءاللہ، یہ جو شفافیت ہے نا، یقیناً وہ دینے والے ہیں، اور جو یعنی ایسے آدمی کو بھی عطا کر دیں جو زندگی بھر جفائیں کرتا رہا ہو، اس کو بھی عطا کر دیں، جو اکرمہ کو عطا کر دیں، صفوان کو عطا کر دیں، اللہ اکبر، جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہی ڈاکٹر صاحب حضور زندہ کے لیے باد، قربان کر دیا ہو، محبت اور عشق کی جس معراج پر پہنچے ہوں کہ میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریل آشوب، سنبھال کر رکھا ہے جسے لامکاں کے لیے، جس کی گرد راہ کو فرشتے بھی نہ پہنچ سکے، اس صدیق اکبر کو جو محبت کے فیضان عطا ہوئے ہوں گے، سبحان انہیں اللہ، کسی دائرے میں یا کسی احاطے میں یا وہ کسی نہیں آ پیمائش میں یا کسی پیمانے میں نہیں لایا جا درست، سکتا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں پیر صاحب، ہم ذکر کا آغاز کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے اختتامی گھڑیاں آ گئی ہیں، تاثیر اور برکت کا یہ سماں ہے۔ آج کے عشق کے موضوع کو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیکر کے ساتھ آپ کیسے متصل کرتے ہوئے اس کو سم اپ کریں گے؟ خلاصہ کیا بیان کیجئے گا آج کی نشست کا؟ دیکھیں جی، عشق اسے کہتے ہیں کہ محبوب کے سوا ہر چیز کو بندہ بھول جائے، اور محبوب کے عشق میں ایسا فنا ہو جائے، فنائیت تامہ اس کو نصیب ہو جائے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فنائیت تامہ نصیب ہوئی ہے نا، وہ 3 راتیں جو ہجرت کی گزری ہیں اکٹھی، ہائے ہائے، صدیق اکبر حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، اور مقام فنا کا عالم یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں آتے ہیں تو لوگ پہچان نہیں پا رہے ہائے ہائے، کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے، اللہ اکبر کبیرہ، صدیق اکبر کون ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے۔ آخر پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب کملی جو ہے اوپر کر دیتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور خود پنکھے سے ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو خدمت پہ معمور ہے یہ غلام ہے، ہائے ہائے، اور جس کی خدمت کی جا رہی ہے وہ آقا ہے۔ کیا منظر ہوگا پیر صاحب! اب جناب سیدنا صدیق اکبر کی محبت، غلامی، اللہ اکبر، اور جو انہوں نے عجز کے ساتھ شین سے شوق لے کر یہ قرب پایا تھا نا، اور اس قرب کا حال اور کیف یہ بنا ہے کہ جناب
جو غلام پہ اثرات نظر آتے ہیں وہ اس عشق کے اثرات ہیں، اس محبت کے اثرات ہیں۔ زمین زرخیز ہو تو تب ہی بیج اگتا ہے۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر کی ساری زندگی کی محبت و عشق کا سرمایہ اور مقام قبولیت یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال کے بعد حضور کے دروازہ انور پہ لا کے رکھا جائے ماشاءاللہ، اور عرض کیا جائے کہ حضور غلام حاضر ہے، اور عشق کے مقام پر یہ اس عاشق کو ہم لے کر آئے ہیں جو آپ کے سوا کسی سے محبت کائنات میں جس نے نہیں کی، اور اللہ کے سوا جس نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، اور میرے کریم آقا کے در انور کا دروازہ کھل جائے، یہ عشق کی قبولیت کا زندہ باد۔ پیر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں بہت شکر گزار اپنے معزز اور مکرم مہمانوں کا، پیر عرفان الہی صاحب قبلہ، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب اور جناب محمد افضل نوشائی صاحب۔ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک جملے کا پیغام چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ ہمیشہ اتنا قیمتی مختصر لفظوں میں موتی پرو دیتے ہیں کہ وہ دیر تک پھر ہمارے ناظرین کو یاد رہتا ہے۔ آج کی نشست کا، عشق کی نشست کا، ابو بکر صدیق کے پس منظر میں ایک جملے کا میسج ارشاد کر دیجیے۔ میں مرد مومن را محمد ابتداست، ہائے مرد مومن را محمد انتہاست۔ اللہ، اور صدیق اکبر کا بھی یہی پیغام ہے، پروانے کو چراغ ہے، ہائے ہائے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب۔ چند اشعار منقبت کے ہمارے دوست ہیں اٹک سے، بہت خوبصورت لکھنے والے جناب فائق ترابی، ان کے دو چار اشعار ڈاکٹر صاحب، پیر صاحب آپ کے ذوق سماعت کے لیے۔ ابھی ہجرت کا ذکر کیا تھا تو موسی سے میں نے موضوع لیا اور یہ کلام کے چند اشعار، اور اس کے بعد انشاءاللہ الحاج محمد افضل نوشائی صاحب سے ہم منقبت سنیں گے، تاجدار صداقت کی، اور پھر آپ سے رخصت چاہیں گے۔ دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہی کیسا خوبصورت ہے۔ تنہائی میں تم اور گل ریحان تمہارا، واہ واہ واہ، تنہائی میں تم اور گل ریحان تمہارا، کس مان سے پورا ہوا ارمان تمہارا، کس مان سے پورا ہوا ارمان تمہارا، اس نور کا ادنا سا طلبگار ہوں میں بھی، جس نور سے معمور ہے دالان تمہارا، جس نور سے معمور ہے دالان تمہارا۔ اور پیر صاحب قبلہ، تاریخ کے چھینٹوں سے تو میلا نہیں ہوگا، تاریخ کے چھینٹوں سے تو میلا نہیں ہوگا، قرآن سمیٹے ہوئے دامان تمہارا، قرآن سمیٹے ہوئے قرآن سمیٹے ہوئے دامان تمہارا۔ اور ناظرین، اور یہ آپ کی سماعتوں کی نظر، دو گل ہیں جہاں صورت صدیقہ و اسما، دو گل ہیں جہاں صورت صدیقہ و اسما، کیوں رنگ بکھیرے نہ گلستان تمہارا، کیوں رنگ بکھیرے نہ گلستان تمہارا، اس رنگ پہ قربان دھنک رنگ اجالے، اس رنگ پہ قربان دھنک رنگ اجالے، جس رنگ میں روشن ہے شبستان تمہارا، جس رنگ میں روشن ہے شبستان تمہارا۔ اور میرے لیے بڑا خوبصورت یہ شعر ہے، میں سمجھتا ہوں ہونٹوں پہ مچلتی رہے توصیف تمہاری، ہونٹوں پہ مچلتی رہے توصیف تمہاری، ڈاکٹر صاحب سینے میں سلگتا رہے لوبان تمہارا، سینے میں سلگتا رہے لوبان تمہارا، لوبان تمہارا، لوبان تمہارا۔ آئیے انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے جناب الحاج محمد افضل نوشائی سے منقبت سنتے ہیں اور پھر آج کی نشست سے رخصت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ رفیق سرور کونو مکان صدیق اکبر ہے، رفیق سرور کونو مکان صدیق اکبر ہے، جہاں پر رحمت عالم، جہاں پر رحمت عالم، وہاں صدیق اکبر ہے۔ رفاقت غار کیے برملا اعلان کرتی ہے، رفاقت غار کیے برملا اعلان
یہ دل والوں کی دنیا ہے، یہ دل والوں کی دنیا ہے، یہاں صدیق اکبر ہے، یہاں صدیق اکبر ہے۔ اٹھا کر جانا کو تیرا وہ غار میں جانا، اٹھا کر جانا کو تیرا وہ غار میں جانا، بڑھاپے میں تیرے جذبے، بڑھاپے میں تیرے جذبے، جوان صدیق اکبر ہیں۔ خدا نے جس جگہ پر ثانیے اسنین فرمایا، خدا نے جس جگہ پر ثانیے اسنین فرمایا، کلام پاک میں تیرے، کلام پاک میں تیرے بیان صدیق اکبر ہیں، بیان صدیق اکبر ہیں۔ رفیق سرور کونوں مکان صدیق اکبر ہیں، جہاں پر رحمت عالم وہاں صدیق اکبر ہیں۔